بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس لے کر آپ کا میزبان تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل خیر خیریت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کئی روز سے کئی دوستوں کا یہ کہنا تھا کہ پروگرام میں صرف اور صرف ایک موضوع پر بات کی جائے، اور وہ ہے ایبٹ آباد، ہمارا اور آپ کا پاکستان کا یہ شہر۔ میرے پس منظر میں آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہوگا چمکتا دمکتا ایبٹ آباد۔ ایبٹ آباد کے مسائل کے حوالے سے، ایبٹ آباد کی تاریخ کے حوالے سے، ایبٹ آباد میں کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے آج بات کرنی ہے آپ سے۔ 1852 میں کہا جاتا ہے کہ برطانوی فوج کے ایک میجر جیمز ایبٹ نے ایبٹ آباد شہر کا قیام عمل میں لایا اور اسے ایک فوجی کنٹونمنٹ کے طور پر بسایا گیا۔ اس سے قبل ہزارہ کا مرکزی مقام آپ سمجھ لیجئے کہ ہری پور تھا۔ ہری پور سے ایبٹ آباد کو شفٹ کیا گیا، ایبٹ آباد کو مرکزی مقام بنایا گیا برطانوی فوج کی جانب سے۔ اسے ایک کنٹونمنٹ کے طور پر آباد کیا گیا 1852 سے آنورڈز، اور اس شہر فوجی کنٹونمنٹ کو اس لیے زیادہ پسند کیا گیا کہ اس کا موسم بالکل لندن کی طرح تھا، اس کو چھوٹا لندن بھی کہا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک انتہائی خوبصورت پرسکون علاقہ تھا، اور اس کی اسٹریٹجک لوکیشن کشمیر کے حوالے سے بھی بہت اہم تھی۔ اس وجہ سے ایبٹ آباد کو ترجیح دی گئی اور جیمز ایبٹ نے ایبٹ آباد کا شہر بسایا۔ پاکستان کے بہت سے شہر ایسے ہیں جو برطانوی آفیسرز کے یا وائس رائز کے یا دیگر ان کے ناموں سے منسوب تھے، جیسے فیصل آباد لائل پور تھا، اور اس کے علاوہ اٹک کیمبل پور تھا، تو لیکن ایبٹ آباد ہی رہا، اس کا نام تبدیل نہیں کیا گیا۔ اس فوجی کنٹونمنٹ کے حوالے سے ایک نظم بھی کہا جاتا ہے میجر جیمز ایبٹ نے لکھی۔ اس نظم کے حوالے سے بھی بہت سی کنٹروورسی ہے کہ وہ انہوں نے لکھی تھی یا نہیں لکھی تھی، لیکن منسوب وہ میجر جیمز ایبٹ کے ساتھ ہی کی جاتی ہے۔ ایبٹ آباد میں آج بھی بہت سی برطانوی دور کی اور برطانوی دور سے پہلے کی بھی بہت سی عمارات انتہائی مخدوش حالت میں موجود ہیں، اور کچھ کا نام و نشان تو وقت کے ساتھ ساتھ مٹ چکا ہے۔ ایبٹ آباد ایک ہل اسٹیشن کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ایبٹ آباد کا نام سامنے آتا ہے تو ایسے بہت سے لوگ، ہمارے دوست جو بڑے شہروں میں کراچی میں یا بیرون ملک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا ٹھنڈا اور پرسکون شہر ہے۔ ایسا ہی تھا، ایبٹ آباد ایک ہل اسٹیشن تھا، 4600 فٹ کے قریب ایبٹ آباد ہے، سمندر ابو سی لیول ہے، اور ایبٹ آباد کا موسم بھی بہت اچھا ہوا کرتا تھا آج سے زیادہ سال پہلے نہیں، 10 12 15 سال پہلے تک۔ اور ایبٹ آباد پہ گرمیاں بھی جون جولائی دی گرمی ہوندی ہے، صرف 2 مہینے دی، اور انہاں 2 مہینے دی گرمی بھی زیادہ تو زیادہ ٹیمپریچر درجہ حرارت 35 ڈگری تک، 35 ڈگریز تک زیادہ سے زیادہ جون جولائی میں ایبٹ آباد کا ٹیمپریچر جایا کرتا تھا۔ لیکن اب جون جولائی میں ایبٹ آباد کا ٹیمپریچر موسمی تبدیلی کی وجہ سے اور آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے 45-46 ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ ایبٹ آباد کے حوالے سے یہ بھی سوچا جاتا تھا کہ ایبٹ آباد بہت سرسبز اور شاداب شہر ہے، اب ایسا نہیں رہا۔ ایبٹ آباد کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ایبٹ آباد میں ہریالی، درخت، پارک اور سبز مقامات بہت کم رہ گئی ہیں۔ ایبٹ آباد میں فضائی آلودگی کے بھی وہی مسائل ہیں جو ملک کے دیگر شہروں میں ہیں۔ ایبٹ آباد میں آبادی کے پھیلاؤ کے باعث بھی وہی مسائل ہیں جو ملک کے دیگر بڑے شہروں کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایبٹ آباد میں امن و امان کے مسائل بھی اسی طرح بڑھتے جا رہے ہیں جس طرح دیگر شہروں میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایبٹ آباد کو تعلیمی اداروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، پتہ نہیں تعلیم ہے یا نہیں، لیکن تعلیمی ادارے بہت سے ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، اس کے علاوہ بڑے نامی گرامی پرانے تعلیمی ادارے بھی ہیں، جیسے آرمی برن ہال ہے، ایبٹ آباد پبلک سکول ہے، ایوب میڈیکل کالج ہے۔ اس کے علاوہ
فوجی کنٹونمنٹ ہونے کے لحاظ سے پاکستان ملٹری اکیڈمی موجود ہے ایبٹ آباد میں، کاکول میں، سب اس بارے میں جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج کا بہت بڑا ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ فوج کی بہت سے ریجیمنٹل سینٹرز ایبٹ آباد میں موجود ہیں، اور ایبٹ آباد میں فوجی تنصیبات اور فوجیوں کی جڑی ہوئی یادیں ایبٹ آباد کے ساتھ بہت زیادہ ہیں۔ ایبٹ آباد میں جہاں مسائل بہت سے ہیں جن کا ذکر کریں تو بہت طویل وقت لگ سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ایبٹ آباد میں آبادی کا پھیلاؤ ہے۔ 2005 کا قیامت خیز زلزلہ ہو جس کے باعث بہت بڑی تعداد میں لوگ آزاد کشمیر سے اور ہزارہ کے دیگر اضلاع سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے اور ایبٹ آباد میں آ کر بسے، جس سے ایبٹ آباد شہر ایک دم پھیلا۔ اس کے بعد سیلاب کے باعث بہت سے لوگ 2009 میں ایبٹ آباد آئے۔ دہشت گردی چاہے وہ مالکن ڈویژن میں ہو، چاہے وزیرستان میں یا خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں، اس نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا اور بڑی تعداد میں لوگ ایبٹ آباد میں آ کر ان علاقوں سے آباد ہوئے۔ ایبٹ آباد جس کو ایک ٹاؤن کہا جاتا تھا وہ سٹی بنا، اور سٹی کے بعد اب ایک بڑا سٹی، میگا سٹی، بڑا شہر بن چکا ہے۔ ایبٹ آباد میں اگر دیکھا جائے تو زیر زمین پانی کی سطح جو 80 فٹ 90 فٹ ہوا کرتی تھی آج سے 15-20 سال پہلے، وہ اب 300 350 فٹ تک جا پہنچی ہے، اور وہ پانی بھی اس ایبٹ آباد کے زیر زمین پانی کے حوالے سے جو تحقیق کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایبٹ آباد کا زیر زمین پانی زہریلا ہو چکا ہے، اس میں انتہائی خطرناک مادے شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے ایبٹ آباد کے ٹیمپریچر کی آپ کے ساتھ بات کی، ایبٹ آباد کا ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز کر چکا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ایبٹ آباد 3 مہینے 4 مہینے شدید بارش اور برف باری میں گھرا ہوتا تھا، اب ایسا نہیں ہوتا۔ بہار اور گرمی کا فرق بھی بہت تیزی سے ختم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایبٹ آباد کا ایک بڑا مسئلہ ایبٹ آباد میں ٹریفک کا رش ہے، اور اس کی بڑی وجہ ایبٹ آباد کے بیچوں بیچ سے گزرتی ہوئی شاہراہ ریشم، جسے شاہراہ قراقرم بھی کہتے ہیں، وہ ہے، اور اس پر بے انتہا ٹریفک ہوتی ہے، اور یہی ایک مین رابطہ سڑک ہے جو ایبٹ آباد کے مختلف علاقوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ آبادی کے بڑھاؤ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ٹریفک میں اضافہ ہوا ہے۔ ہزارہ موٹر وے کی تعمیر سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایبٹ آباد شہر میں ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایبٹ آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایبٹ آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے عام طور پر سوزوکی گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں، سوزوکی وینز، پک اپس، اور اس کے علاوہ بس سروس بھی کوئی موجود نہیں ہے شہریوں کے لیے دوسرے شہروں کی طرح۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں پنک بس سروس کا افتتاح ہوا ہے، ایسا ہی افتتاح ایبٹ آباد میں بھی 2 برس قبل ہوا تھا۔ غیر ملکی فنڈنگ سے ایبٹ آباد میں خواتین کے لیے پنک بس سروس چلائی گئی تھی اور اس کے سٹاپس بھی بنائے گئے تھے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کا یہ منصوبہ اور دیگر منصوبوں کی طرح مکمل طور پر ناکام رہا۔ اس سے ایبٹ آباد کے لوگوں کو، خواتین کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ جو آرام گاہیں بنائی گئی تھیں وہ لوگ توڑ پھوڑ کر ساتھ لے گئے، بسیں واپس پشاور چلی گئیں، ناکام ایک منصوبہ تھا۔ تو پبلک ٹرانسپورٹ ایبٹ آباد کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاف کیجیے گا، ایبٹ آباد میں جو روزگار کے ذرائع ہیں وہ انتہائی محدود ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو معاف کیجیے گا شمالی علاقہ جات کو یا ناران کاغان کو جانے کے لیے ایبٹ آباد کا رستہ استعمال کرنا پڑتا تھا، اب ایسا نہیں ہے، لوگ موٹر وے کے ذریعے باہر سے ہی اس طرف چلے جاتے ہیں۔ اس سے بھی ایبٹ آباد کے کاروبار پر، ایبٹ آباد کے روزگار پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ایبٹ آباد میں سیوریج کے نظام کے حوالے سے بھی بہت سی پریشانیاں ہیں، اسی طرح کی پریشانیاں ہیں جس طرح دوسرے شہروں میں ہیں۔ ایبٹ آباد میں کچرا اٹھانے اور کچرے کو ٹھکانے لگانے کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے۔ آپ جب ایبٹ آباد کی جانب آئیں تو جو لوگ واقف ہیں
وہ جانتے ہوں گے کہ سلٹ کے موڑوں کے پاس ہی آپ کو دھواں نظر آتا ہے، اور جو لوگ ٹورسٹ اسندے پرا سیر سپاٹا کرنے آندے وہ بڑے خوش ہوندے کہ جی ایبٹ آباد آ گیا، دیکھیں بادل ہے، بادل کتنے نیچے آئے ہوئے ہیں، کتنا زبردست موسم ہے۔ یہ زبردست موسم نہیں نے یہ سارا ایبٹ آبادی دا کچرا کھڑ کے اتنے سلڈاں بھی اسی ساڑنے ہیں، جس نال یہ دھواں بنے ہوندا ہے، اور اس دھوئیں کے باعث نہ صرف سلٹ بلکہ ایبٹ آباد کے مختلف علاقوں میں سانس کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں اور دیگر بہت سی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ آلودہ پانی کے باعث ایبٹ آباد میں ہیپاٹائٹس، گردے کی بیماریاں عام ہو چکی ہیں۔ ایبٹ آباد کے دیگر مسائل کی اگر بات کی جائے تو ایبٹ آباد میں کھیلوں کے میدان نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں، اور جو اکا دکا دو چار موجود ہیں اس میں جب آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو بہت بڑی تعداد بچوں کی نظر آتی ہے جو نہ کھیل سکتے ہیں صحیح طرح سے اور نہ ہی اپنے شوق پورا کر سکتے ہیں، بس ایک وقت گزاری کا ہی ذریعہ ہوتا ہے۔ ایبٹ آباد میں تفریح کے ذرائع بھی اسی طرح محدود ہیں جس طرح دیگر شہروں میں محدود ہیں۔ سینماز ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں ایبٹ آباد میں 4-5، اب ان سینماز کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ پارکس اکا دکا ہیں جن میں ٹوٹے پھوٹے جھولے اور ٹوٹی پوٹی کچھ تفریح کی چیزیں موجود ہیں۔ ایبٹ آباد کے ارد گرد بے ہنگم تعمیرات ہوئی ہیں، پہاڑوں کو کاٹ کر ہیوی بلاسٹنگ کر کے جنگلات کو نقصان پہنچا کر کنسٹرکشن کی گئی ہے، اور یہ کچھ کر کے ایبٹ آباد کو ایک کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ذمہ دار ایبٹ آباد میں بسنے والے ہم لوگ بھی ہیں، باہر سے آ کر بسنے والے لوگ بھی ہیں، سب کا مل کے اگر کہا جائے تو یہ قصور ہے کہ ہمارا ایک انتہائی خوبصورت شہر ایبٹ آباد، پرسکون شہر ایبٹ آباد اب نہ ہی خوبصورت رہا ہے، نہ ہی پرسکون رہا ہے، نہ ہی صاف ستھرا رہا ہے، اور نہ ہی ایک ہل اسٹیشن کی شکل پیش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ جب سیاسی رہنماؤں سے اس حوالے سے بات کی جائے تو سیاسی رہنما کہتے ہیں کہ ایبٹ آباد کا بیشتر علاقہ کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر انتظام ہے اور سویلین ایریا کم ہے، تو اس لیے مسائل کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، کوارڈینیشن نہیں ہو پاتی سول اور ملٹری اداروں کی، سیاستدانوں کی اور اداروں کے سربراہوں کی، جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں۔ ایبٹ آباد کم آبادی کی وجہ سے جرائم کی شرح بھی ایبٹ آباد میں بہت کم تھی، لیکن آبادی کے بے تحاشا پھیلاؤ کے باعث ایبٹ آباد میں جرائم کی شرح بھی بے حد بڑھ چکی ہے۔ ہر قسم کے وہ جرائم جو بڑے شہروں میں ہوتے ہیں وہ ایبٹ آباد میں ہوتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ ایبٹ آباد کو تعلیمی اداروں کا شہر اور ہسپتالوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ تعلیمی ادارے تو بہت سے موجود ہیں، لیکن ان تعلیمی اداروں میں بھی وہی خامیاں، وہی خرابیاں جو ملک کے دیگر شہروں سے رپورٹ ہوتی ہیں وہی یہاں پر موجود ہیں۔ تعلیمی اداروں میں آئے روز منشیات کے باعث جھگڑے ہو جاتے ہیں، منشیات کی فروخت، خصوصاً آئس جیسے انتہائی قاتل نشے کی فروخت ایبٹ آباد کے تعلیمی اداروں میں ہوتی ہے، اور یہ ایک بڑی پریشانی اور بڑی تشویش کا باعث ہے، کیونکہ ملک بھر سے لوگ اور بیرون ملک سے لوگ اپنے بچے بچیوں کو ایبٹ آباد میں اس لیے داخل کرتے ہیں، ایبٹ آباد کے تعلیمی اداروں میں، چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے پرائیویٹ، کہ یہاں کا ماحول بہتر ہے، لیکن اب یہاں کا ماحول بھی اسی طرح بگڑتا جا رہا ہے جس طرح ملک کے دیگر شہروں کا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ مسائل تو بہت ہیں ایبٹ آباد کے، جو اگر بیان کرنے لگیں تو شاید ایک طویل وقت لگے گا۔ صرف ایبٹ آباد کی تباہی و بربادی کا کچھ رونا آج آپ کے سامنے رونا تھا، وہ رو دیا۔ آئندہ بھی ایبٹ آباد کے مسائل اور ایبٹ آباد سے جڑے ہوئے مسائل کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے۔ آج کا ہل ٹاکس دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ہمیں دیکھتے رہیے گا، ہمیں پسند کرتے رہیے گا۔ اپنے میزبان تصدق اوان کو دیجیے اجازت، اللہ سونے دے حوالے۔